بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 فروری ہے اور دن ہے منگل کا، لیکن بات کریں گے 31 جنوری کو لاہور کی احتساب عدالت سے فیصلہ آیا میر شکیل الرحمان جو جنگ اور جیو کے مالک ہیں ان کو میاں محمد نواز شریف سے غیر قانونی طور پر اراضی الاٹ کروانے کے کیس میں بری کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ بڑا حیران کن ہے۔ اس فیصلے پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، وہ سوالات کون سے اٹھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں آپ کے سامنے براہ راست آتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر۔ جب میر شکیل الرحمان صاحب گرفتار ہوئے، گرفتاری کے بعد انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی، اور اس فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ نے جو لکھا ہے کہ یہ کیس ہے کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور مجھے ایک جج صاحب کے ریمارکس یاد آ گئے۔ سپریم کورٹ میں ایک جج صاحب کیس سن رہے تھے اور جو ملزم کے وکیل تھے انہوں نے بتایا کہ جی لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ تو اس جج صاحب نے، سپریم کورٹ کے جج صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کے کلائنٹ کو اگر لاہور ہائی کورٹ سے بھی ضمانت نہیں ملی تو پھر دنیا کی کوئی عدالت اس کو ضمانت نہیں دے سکتی۔ یہ انہوں نے لائٹر نوٹ پر کہا تھا۔ تو ان کے حوالے سے، میر شکیل الرحمان کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ نے لکھا تھا وہ کیا تھا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ابھی گواہان مکمل نہیں ہوئے، 21 میں سے 11 گواہ ہوئے ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں، ٹرائل مکمل نہیں ہوا، پروسیکیوشن کو پورا موقع نہیں دیا گیا، اس سے پہلے ان کو بری کر دیا گیا۔ اور پھر یہ بھی خیر بڑا ہے کہ اس کا اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نیب کی حراست میں رہے، کتنے دن نیب کے ادھر حراست میں رہے یا جیل رہے، اور کتنے عرصہ جو ہے یہ ہاسپٹل میں رہے، اور ہاسپٹل میں جس پروٹوکول کے ساتھ یہ رہے وہ بھی بڑا حیران کن تھا۔ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ 8 جولائی کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے میں یہ بھی اس بینچ میں جسٹس سردار احمد نعیم صاحب اور جسٹس فاروق حیدر صاحب شامل تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں اگر یہ اتنا ہی بوگس کیس تھا تو میر شکیل الرحمان کی جانب سے وکیل کون کون پیش ہوئے، ذرا یہ دیکھیں۔ محمد امجد پرویز صاحب، یہ وہی ہیں جو شہباز شریف صاحب کے، مریم نواز صاحبہ کے، نون لیگ کے، ان کے اور میر شکیل الرحمان صاحب کے سیم کیس ہیں، ظاہر ہے ایک ہی گروپ ہے۔ امجد پرویز صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، عابد ساکی صاحب، سید قلب حسن صاحب، طاہر نصر اللہ وڑائی صاحب، یہ وکیلوں کی ٹیم تھی ان کے کیس میں۔ ظاہر ان کے ساتھ شریک ملزمان بھی تھے، لیکن یہ آپ دیکھیں نا کہ اگر اتنا بوگس کیس تھا تو کیا ضرورت تھی اتنے بڑے بڑے وکیلوں کی۔ اور پھر جس طرح سے عدلیہ پر دباؤ ڈالا گیا، جس طرح خبریں لگائی گئیں، جس طرح سے باہر سے جو این جی اوز ہیں انہوں نے، تو ہماری عدالتیں اصل میں نا باہر سے بیانات آنے لگ جائیں، صافتی تنظیمیں کھڑی ہو جائیں تو ویسے ہی ہمارے جوڈیشری جو ہے نا وہ دباؤ میں آ جاتی ہے۔ اچھا، نیب کی جانب سے پیش ہوئے تھے سید فیصل رضا بخاری صاحب، اور جو آئیو تھے عابد حسین صاحب، اور ایک اور جو آفیسر تھے اس میں محمد سلطان نذیر صاحب تھے، یہ پیش ہوئے۔ اچھا، اب آ جائیں یہ کیس تھا کیا۔ میں آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے پڑھ کے بتا رہا ہوں پہلے کہ فیصلہ کیس کیا تھا، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا، احتساب عدالت نے اب جب بری کیا کیا کہا، اور پھر اس کے اوپر سوالات کون سے اٹھتے ہیں اس پر اینڈ میں آئیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے لکھا کہ مبینہ طور پر میر شکیل الرحمان نے ایم اے جوہر ٹاؤن 2 لاہور میں ایل ڈی اے کی ایگزیمپشن پالیسی کے برخلاف اپنے شریک ملزمان کی مدد سے 54 کنال زمین پر مشتمل کمپوزٹ بلاک بشمول 2 گلیوں اور سڑکوں کے لیا، اور قومی خزانے کو 14 کروڑ 35 لاکھ روپے مالیت کا نقصان پہنچایا۔ پیرا 4 میں لکھا گیا ہے جو نیب پروسیکیوٹر کے دلائل تھے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے، نیب پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ میر شکیل الرحمان نے عارضی ڈیولپمنٹ کے لیے درخواست دی مگر ایس او پیز اور رولز کو بائی پاس کرتے ہوئے 54 کنال پر مشتمل پلاٹ حاصل کر لیا جو کہ ان کے استحقاق سے زائد تھا، جس سے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔ اور میر شکیل الرحمان کو 15 پلاٹ سے زائد، جو کہ ہر پلاٹ جو ہے وہ 1 کنال پر مشتمل ہو، اس سے زائد لینے کا حق نہیں تھا۔ اس حوالے سے جو نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ان کے حوالے سے عدالت نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایگزیمپشن پالیسی کی شق سی کا حوالہ دیا۔ نیب کے فاضل پروسیکیوٹر نے دلائل دیے کہ یہ کرپشن کا کیس تھا جس میں تمام ملزمان نے کرپٹ پریکٹسز کی اور قومی خزانے کو 14 کروڑ 35 لاکھ روپے مالیت کا نقصان پہنچایا۔ یہ سارا آپ کو پڑھ کر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے مطابق اتنا تگڑا کیس تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ یہ کہ ایسے کیسز کو متحرک اپروچ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، کیونکہ ان سے ملک کی جو فائنینشیل ایک ہے سچویشن ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ یہ کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف اور دیگر کو جو ہے وہ ملزمان بنایا گیا ہے۔ نیب کے پروسیکیوٹر کی جانب سے مزید کہا گیا کہ میر شکیل الرحمان کی ملی بھگت سے متعلق کافی مواد موجود ہے، اور تحقیقات کے دوران میر شکیل الرحمان کے خلاف الزامات ثابت ہو گئے، اس لیے ان کی درخواستوں کو مسترد کیا جائے، ضمانت کی درخواستوں کو مسترد کیا جائے۔ یہاں پر بھی نیب پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں جس میں ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان نے جرم کیا ہے۔ پیراگراف نمبر 8 میں لکھا گیا ہے کہ تسلیم شدہ طور پر درخواست گزار میر شکیل الرحمان کے پاس حاکم علی، ہدایت علی، سرور علی، جہانہ بی بی، وزیر بیگم، عنایت بی بی اور حمیدہ بیگم کے بہاف پر
जनरल पावर ऑफ अटार्नी थी, जिसे 22 मई 1986 को रजिस्टर किया गया। दरखास्त गुजार मीशकुल रहमान ने दरखास्त देकर आर्जी डेवलपमेंट की इजाज़त चाही। इदारे ने उनकी इस दरखास्त को रद्द कर दिया और दरखास्त गुजार से कहा गया कि वो इस्तेहकाक के मुताबिक ज़मीन की एग्जेम्पशन मांगें। तहकीकात से साबित हुआ कि ज़ेरे मौजू ज़मीन 3 बिल्कुल मुख्तलिफ लोकेशन पर बिखरी हुई थी, जिसमें से सिर्फ 33 कनाल बैंक पर मौजूद थी, जबकि बाकी के 2 हिस्से जो 23 कनाल और 24 कनाल पर मुश्तमिल थे वो कनाल बैंक से दूर थे और MA जौहर टाउन स्कीम के लिए उनकी मलकियत LDA ने ले ली थी। तहकीकात के दौरान इकट्ठे किए गए शवाहिद से ये इंकशाफ हुआ है कि दरखास्त गुजार मीशकुल रहमान को 58 कनाल 17 मरले और 217 स्क्वायर फुट ज़मीन अलाट की गई, जबकि उनका हक सिर्फ 55 कनाल 5 मरले पर था। तहकीकात से यह भी साबित हुआ कि उस वक्त के डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट जो हैं उन्होंने जो LDA के थे उन्होंने मीशकुल रहमान की मिली भगत से DG LDA को एक नोट जमा कराया, जिसमें कहा गया था कि इस मरले पर दरखास्त गुजार मीशकुल रहमान की आर्जी डेवलपमेंट की दरखास्त को मंजूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि LDA ने ज़मीन के हसूल की कार्रवाई को हतमी शक्ल दे दी है और मज़कूरा ज़मीन का कब्जा भी ले लिया है। इसकी बजाय शरीक मुलजिम मियाँ बशीर अहमद ने मीशकुल रहमान को आसानी पहुँचाने के लिए 2 मुतबादिल तजावीज़ दी। वो तजावीज़ क्या थी? पहली ये थी कि मीशकुल रहमान को उनकी 55 कनाल ज़मीन के इस्तेहकाक के एवज़ 60 कनाल पर मुश्तमिल प्लाट बशमूल गलियों के अलाट किए जाएँ। दूसरी तजवीज़ ये थी कि मीशकुल रहमान को इन 55 कनाल ज़मीन के इस्तेहकाक के एवज़ लगभग 56 कनाल एरिया पर मुश्तमिल प्लाट अलाट किए जाएँ। यहाँ ये वाज़े करना अहम होगा, ये सारा कुछ फैसले में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये पढ़कर बता रहा हूँ, मेरी राय नहीं है या ये नैब की राय नहीं है, ये अदालत ने खुद लिखा हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट ने। यहाँ ये वाज़े करना अहम होगा कि साबिक डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट मियाँ बशीर अहमद की जानिब से दी गई ये दोनों ऑप्शंस मीशकुल रहमान के कानूनी इस्तेहकाक से ज़ायद थी। उन्हें सिर्फ 55 कनाल का इस्तेहकाक था, ताहम DG LDA ने दूसरी तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया। DG LDA ने उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए तैयार करदा समरी के पैरा 6 में लिखा कि इन हालात में यह तजवीज़ दी जाती है कि मीशकुल रहमान को सिंगल ब्लॉक में 1 कनाल पर मुश्तमिल 54 प्लाट अलाट किए जाएँ, जिसमें 9 प्लाट नहर की तरफ हों और उनके फ्रंट 360 फुट हो। 2 गलियों के एरिया के इजाफे के बाद जो इस बड़े प्लाट का हिस्सा बन जाएंगी तो दरखास्त गुजार के लगभग 55 कनाल इस्तेहकाक के एवज़ अलाट शुदा प्लाट का कुल एरिया 56 कनाल हो जाएगा। इस समरी के पैरा 7 में लिखा गया कि इस तजवीज़ को खुसूसी केस समझा जाए और इसका हवाला बतौर मिसाल ना दिया जाए। ज़ाहिर है स्पेशल थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए। फिर ये जो कुछ शुरू से इनका एक अलायंस रहा, दरमियान में कुछ लड़ाई हुई मियाँ नवाज शरीफ से और बड़ी तगड़ी लड़ाई हुई, वो भी शायद यही वजह होगी कि मियाँ नवाज शरीफ ने कहा होगा कि हमारा खाते हो, हम तुम्हें नवाजते हैं, हमने तुम्हें गैर कानूनी तौर पर इतनी ज़मीनें दिलवाई, इतनी फिर तुम हमारे खिलाफ जो है वो चालाकियाँ कर रहे हो। क्योंकि वो फिर मियाँ साहब को तो ये है जिसको वो पैसे देते हैं फिर उससे काम वो पूरा लेते हैं, फिर ये नहीं हो सकता कि फिर आप चालाकियाँ दिखाएं और मियाँ साहब के साथ 2 नंबरी करें। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 9 में लिखा गया है, ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था कि इंक्वायरी के दौरान पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट बशीर अहमद का बयान रिकॉर्ड किया गया और निशानदेही रिपोर्ट लाई गई, जिससे इंकशाफ हुआ कि मीशकुल रहमान के कब्जे में कुल इलाका 59 कनाल 3 मरले और 75 स्क्वायर फुट था। दरखास्त गुजार मीशकुल रहमान ने जितने इलाके का दावा किया वो 54 कनाल थी। समरी में 56 कनाल एरिया तजवीज़ किया गया, जबकि उनकी जानिब से जितने एरिया पर कब्जा किया गया वो 59 कनाल 3 मरले और 75 स्क्वायर फुट है। हमने ये भी ऑब्जर्व किया, ये अदालत लिख रही है, ये 2 जजेस लिख रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के, हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि इस ज़मीन की एग्जेम्पशन MA जौहर टाउन लाहौर के हवाले से एग्जेम्पशन पॉलिसी की 6C के बरखिलाफ है। फैसले के पैराग्राफ नंबर 11 में लिखा गया कि मीशकुल रहमान के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए कि 34 साल पुराना मामला है और इतने बरसों किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की। ताहम दस्तयाब रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि 29 अक्टूबर 1992 को मीशकुल रहमान की अहलिया और बच्चों के नाम एक मेमो भेजा गया, जिसमें कहा गया था कि वो LDA को बकायजात की अदायगी करें। इस मेमो के पैरा 3 में कहा गया था कि आपसे 64 लाख की वसूली होना बाकी है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस मेमो के जवाब में शाहीना शकील ने कहा था कि उन्होंने ये बकायजात 2 जनवरी 1993 को अदा कर दिए थे। इसके बाद फाइल इस रकम की वसूली से मुतल्लिक खामोश है और फाइल में मज़कूरा नोटिस को वापस लेने से मुतल्लिक कुछ दस्तयाब नहीं। पैराग्राफ नंबर 12 में कहा गया है कि रिकॉर्ड से जाहिर हुआ है कि इस मामले को 3 सितंबर 2016 को होने वाले कीमत की जांच करने वाली कमेटी के इजलास में ज़ेर गौर लाया गया। यह इजलास एडिशनल डायरेक्टर जनरल हाउसिंग LDA के दफ्तर में हुआ था। मामले के इस पहलू से जाहिर होता है कि ये कोई बंद शुदा ट्रांजैक्शन नहीं है। ये जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन कह रहे हैं कि ये ख़त्म, ये तो पुराना मामला, ऐसा नहीं है। तहकीकात के दौरान डायरेक्टर रेवेन्यू की जानिब से बताया गया था कि 29 अक्टूबर 1992 को मांगी गई कीमत को अदा नहीं किया गया। मीशकुल रहमान की जानिब से दावा किया गया कि उन्होंने इजाफी ज़मीन की कीमत को अथॉरिटी की जानिब से मुतय्यन शुदा जो रिजर्व कीमत
کے مطابق ادا کیا۔ اس کے بعد تاہم ڈی جی ایل ڈی اے کے 26 ستمبر 1990 کے خط میں کہا گیا تھا کہ صرف پرائس کمیٹی کی جانب سے معلوم کردہ مارکیٹ پرائس لی جائے گی۔ پیراگراف نمبر 14 میں لکھا گیا کہ اس معاملے میں 3 کنال پر مشتمل اضافی زمین کی الاٹمنٹ ایک اور غیر قانونی اقدام ہے۔ اس وقت کے ڈی جی ایل ڈی اے کی جانب سے سفارش کی گئی کہ اسے خصوصی کیس سمجھا جائے اور مستقبل میں اسے بطور مثال پیش نہیں کیا جائے گا۔ تسلیم شدہ طور پر درخواست گزار میشکل الرحمان نے ابھی تک مارکیٹ پرائس کی ادائیگی نہیں کی۔ یہ سب چیزیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھی ہیں۔ اچھا یہ جناب اس کے آگے آپ آ جائیں، کچھ چیزیں میں درمیان میں سکپ کرتا جا رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ کو جلدی جلدی چیزیں بتا پاؤں۔ میں درمیان میں سے کچھ چیزیں سکپ کر رہا ہوں۔ اچھا اس کے بعد یہ کیونکہ یہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی تھی ان کی جانب سے، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور لاہور ہائی کورٹ نے مزید یہ کہا تھا کہ درخواست گزار میشکل الرحمان کی جانب سے درخواست پیش کرنا، اتھارٹی کی جانب سے انہیں پلاٹ کی ایگزیمپشن کی پیشکش کرنا، درخواست گزار کی جانب سے شرائط و ضوابط پر عمل درآمد میں رضامندی کا اظہار، اور پھر کمپوزٹ بلاک کی شکل میں انہیں ایک ایک کنال پر مشتمل 54 پلاٹوں کی الاٹمنٹ بشمول 2 گلیوں اور سڑکوں کے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ یہ منظوری بدنیتی پر مبنی تھی جس کا مقصد میشکل الرحمان کو ناجائز فائدہ پہنچانا تھا۔ یہ واضح ہے کہ کسی کو یہ پریویلیج حاصل نہیں ہے کہ وہ الاٹمنٹ کے ذریعے سرکاری گلی یا سڑک کو اپنے مخصوص فائدے کے لیے حاصل کرے اور عوام کو بڑے پیمانے پر اس کے استعمال کا حق نہ ہو۔ تحقیقاتی ایجنسی نے کافی تحقیقات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس معاملے سے قومی خزانے کو 14 کروڑ 35 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا ہے جو میشکل الرحمان سے قابل وصولی ہیں، اور تحقیقات کے دوران ان کی جانب سے کوئی ایسے شواہد پیش نہیں کیے گئے جن سے ظاہر ہوتا ہو کہ انہوں نے بقایا جات کی ادائیگی کی ہو۔ اس لیے میشکل الرحمان کا جرم کے ساتھ مضبوط تعلق جڑتا ہے، یہ چیز ان کا جرم کے ساتھ تعلق جوڑتی ہے۔ پیراگراف نمبر 17 میں لکھا گیا ہے کہ ریکارڈ پر معقول گراؤنڈز موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ میشکل الرحمان نے شریک ملزمان کی ملی بھگت سے کرپٹ، بے معنی اور غیر قانونی ذرائع سے قیمتی جائیداد بشمول 2 سرکاری گلیاں سڑکیں حاصل کی جو بعد نظر میں نیب آرڈیننس کے سیکشن 9 کے معنی میں کرپشن ہے، اور اس کے ان وجوہات کی بنا پر ان کی پیٹیشن کو مسترد کیا جاتا ہے۔ یہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ اس کے بعد احتساب عدالت نے ان کو بری کر دیا۔ احتساب عدالت نے کہا ہے کہ اس کیس کی انکوائری اور تحقیقات کا عمل نیب لاہور کے تحقیقاتی افسر عابد حسین کو سونپا گیا تھا جن کی جانب سے تحقیقات کے بعد تحقیقاتی رپورٹ جمع کرائی گئی تھی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر مجاز اتھارٹی نے موجودہ ریفرنس دائر کیا۔ میشکل الرحمان اور شریک ملزمان جو کارروائی کا حصہ بنے، ٹرائل کے دوران کارروائی کا حصہ بنے، نواز شریف اشتہار مفرور ہو گئے کیونکہ وہ نہیں تھے، ان کا وارنٹ جاری کیا گیا، وہ مفرور ہو گئے۔ پیراگراف نمبر 6 میں لکھا گیا ہے کہ 2 گراؤنڈز پر ان کا کیس تھا جو نیب ہے۔ ایک یہ کہ اضافی زمین کی قیمت جو ہے وہ ریزرو پرائس میں ادا کی اور مارکیٹ پرائس میں یہ قیمت ادا نہیں کی گئی۔ دوسرا یہ کہ ایگزیمپشن پالیسی کے برخلاف ان کو کمپوزٹ بلاک جو ہے دیا گیا اور اس میں 2 گلیاں اور سڑکیں بھی شامل تھیں۔ پیراگراف نمبر 20 میں لکھا گیا ہے کہ پراسیکیوشن کا کیس مفروضوں پر مبنی ہے، ریکارڈ پر ایسے کوئی شواہد موجود نہیں جو شریک ملزم کی جانب سے جرم کی نیت کو ظاہر کرتے ہوں، اس لیے انہیں اختیارات کے ناجائز استعمال کے جرم کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ یعنی انہوں نے کوئی فائدہ نہیں لیا، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، یہ کہنا ہے احتساب عدالت کا۔ اختیارات کا ناجائز استعمال چاہے جتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، وہ نیب کے قانون کے تحت تب تک جرم نہیں بنتا جب تک اس میں جرم کی نیت شامل نہ ہو۔ کرپشن کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے کسی پبلک آفس ہولڈر کی جانب سے محض بے ضابطگی کافی نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ بے قاعدگی ہو گئی، بے ضابطگی ہو گئی، کوئی آپ نے دکھانا ہوگا کہ اس کی نیت تھی یہ جرم کرنے کی، اس نے کوئی فائدہ لیا، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پراسیکیوشن کو اختیارات کے ناجائز استعمال کو اپنے یا دوسروں کے لیے فائدے کے حصول کے ارادے کے ساتھ ثابت کرنا چاہیے۔ دونوں ملزمان کی جانب سے غیر قانونی فائدہ لینے کا کوئی ثبوت موجود نہیں، یہ ایل ڈی اے کے جو عہدیداران افسران تھے ان کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ پیراگراف نمبر 21 میں لکھا گیا ہے کہ اس کیس میں ملزم میشکل الرحمان کے اعانت جرم کا کردار بھی جوڑا گیا ہے۔ جب پراسیکیوشن نیب آرڈیننس کے تحت ان کے خلاف بنیادی جرم کو ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے تو پھر اعانت جرم کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ ملزم میشکل الرحمان کی جانب سے جرم میں معاملت کرنے کے حوالے سے ریکارڈ پر شواہد کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ذرہ بھی موجود نہیں، لاہور ہائی کورٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی شواہد موجود ہیں کہ انہوں نے نقصان پہنچایا اور اس لیے یہ ٹرائل ہونا چاہیے۔ وہ مطمئن تھے کہ ان کا جرم سے تعلق ہے، انہوں نے 2 نمبری کی ہے، اس لیے انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ انہوں نے ضمانت درخواست سے مسترد کی تھی کہ ابھی جیل میں رہیں۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر 22 میں کہا گیا کہ اگرچہ شریک ملزمان کی جانب سے درخواستیں نہیں دائر کی گئیں 265 کے کی بریت کے لیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ درخواستیں دائر کریں، ان کو بھی ساتھ جو ہے وہ بری کر دیا گیا۔ اور ساتھ ہی جناب
باقی آگے ٹیکنیکل چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے اور بار بار یہ کہا گیا کہ نیب جو ہے وہ اپنا کیس ثابت نہیں کر سکا اور 9 پراسیکیوشن گواہان کی جرح کے دوران متعلقہ مواد کے پہلے جو سارا ریکارڈ ہے وہ آ چکا ہے اور اس میں آگے انہوں نے ساری وجوہات دی ہیں، ٹیکنیکل وجوہات ہیں، ساری ٹیکنیکل بنیادوں پر جو ہے وہ ان کو بری کر دیا گیا۔ اب آ جائیں جناب، اب آ جائیں اس میں خامیاں کیا کیا ہیں۔ ایک تو جناب یہ ہے کہ 21 گواہ تھے، ان میں سے 11 ہوئے ہیں، باقی 10 رہتے ہیں، آپ نے پہلے بری کر دیا۔ جو عام گواہ تھے، جو سیکٹری تھے اس وقت نواز شریف کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے، ان کا ابھی تک جو ہے ان کے اوپر جرح نہیں ہوئی تھی، وہ آئے نہیں تھے اور انہوں نے اپنا بیان نہیں ریکارڈ کرایا تھا، کوئی جوڈیشل مائنڈ نظر ہی آتا ہے کہ اپلائی نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیراگراف نمبر 10 میں یہ کہا گیا ہے یہ اس فیصلے کے کہ قیمت کی جانچ کی کمیٹی کو ایل ڈی اے نے نہیں بلکہ نیب احکامات پر بنایا گیا تھا، اس کے علاوہ اسے ماضی کی بند شدہ ٹرانزیکشن کے لیے بنایا گیا تھا، یوں یہ کمیٹی ناقص ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کمیٹی ایل ڈی اے کے افسران پر مشتمل تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نیب کے کہنے پر بھی بنی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، نیب یہ کمیٹی جو ہے وہ بنا سکتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں جناب، اس میں ایک اور جو پیراگراف ہے 11، اس میں کہا گیا کہ ڈی جی ایل ڈی اے اور ڈائریکٹر ایل ڈی اے کے ساتھ امتیاز برتا گیا کیونکہ بعد کے کسی ڈی جی ایل ڈی اے نے الاٹمنٹ کے اس عمل پر کوئی ایکشن نہیں لیا اور نیب نے انہیں ملزمان نہیں بنایا، کیونکہ جب تعلق ہی ان کا ثابت ہوا ہے تو اس لیے ان کو بنایا گیا تھا، باقیوں کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا تو اس لیے ان کو نہیں بنایا گیا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اہم گواہ، یہ جو اہم گواہ ہیں یہ کون سے ہیں، ان کا نام ہے جو سید جاوید اقبال، ان کا بیان ریکارڈ ہی نہیں ہوا۔ اچھا، پیراگراف نمبر 14 میں کہا گیا کہ ایل ڈی اے ایکٹ 1975 کا سیکشن 14 اتھارٹی کو کلاسیفیکیشن کا اختیار دیتا ہے، اس لیے اس سلسلے میں قانونی اختیار استعمال کیا گیا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسپیشل کیس کے طور پر ٹریٹ کیا جائے، آئندہ اس کی مثال نہ دی جائے، اس کو حوالہ نہ بنایا جا سکے، اور ابھی تو ٹرائل چل رہا تھا یہ چیزیں، اور کہیں پہ یہ چیز بھی ریکارڈ پر نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر 15 میں لکھا گیا ہے کہ ایگزیمشن پالیسی کی خلاف ورزی کو اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس میں اگر آپ ریکارڈ پر دیکھیں اور جو دلائل دیے نیب نے، اس پہ تھوڑا سا انہوں نے اس وقت کہا بھی تھا کہ کیونکہ اس میں افسران بھی تھے، ادھر سے نواز شریف صاحب بھی پبلک آفس ہولڈر تھے، ان کی جانب سے اسپیشل سمری تیار کروانا، پھر اس میں لکھنا کہ اسپیشل کیس ہے اور یہ کہنا کہ آئندہ اس کی مثال نہیں ہے، تو اس سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی تھی۔ اور پھر بات وہی ہے کہ ایک بار ٹرائل تو مکمل ہوتا، پروسیکیوشن کو ٹائم تو دیا جاتا، سارے گواہ تو ہوتے، اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا جاتا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جناب یہ پیراگراف نمبر 20 میں کہ جرم کی نیت نہیں پائی گئی اور کہیں پر پبلک آفس ہولڈر کو کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا۔ پھر وہی بات کہ ٹرائل کے اختتام سے قبل کیسے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ شکایت کنندہ جو ہے اس کا اس علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ متاثرہ شخص نہیں ہے۔ اب نیب کا قانون کیا کہتا ہے، چیئرمین نیب خود انیشیٹ کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی انفارم کر سکتا ہے کسی بھی معاملے میں، یہ کوئی وہ کیس تو ہے نہیں کہ کوئی دو بندوں کے درمیان ہو، یہ تو کرپٹ پریکٹسز کا ہے، کوئی بھی لیٹر بھیج سکتا ہے، کوئی بھی درخواست دے سکتا ہے نیب کو۔ اچھا اس میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نیب یہ کہ بھئی نیب نے اس حد تک تو وہ سمری بھی دکھا دی کہ نواز شریف نے یہ کیا اور کہا کہ آئندہ اس کو مثال کے طور پر استعمال نہ کیا جائے، اور لاہور ہائی کورٹ کو بھی مطمئن کیا، اس کے باوجود بری کر دیا گیا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوا کہ اس طرح کی اور کتنے ہیں جن کو اس طرح سے پلاٹ الاٹ کیے گئے ہوں نواز شریف صاحب کے دور میں، ظاہر ہے ان کو نوازا گیا تھا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اسی بنیاد پر، جس بنیاد پر اب ان کو بری کیا گیا ہے، اسی بنیاد پر پہلے ان کی درخواست بریت کی مسترد ہو چکی ہے، اسی حالات میں، انہی گراؤنڈز پر، اسی صورتحال میں بغیر ٹرائل کے بری کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ معاملہ آگے جائے گا، لاہور ہائی کورٹ میں بھی جائے گا، سپریم کورٹ میں بھی جائے گا، لیکن یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ امیر شکیل الرحمان کا کیس جس مرضی عدالت میں پاکستان میں چلا جائے، اتنا دباؤ بڑھا دیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے، صحافتی تنظیموں کے ذریعے، اپوزیشن کے ذریعے، پی ڈی ایم کے ذریعے، پھر وکیلوں کے ذریعے، وکیلوں کی فوج ظفر موج پیش ہوتی ہے، تو شاید ان کی بریت برقرار رہے لاہور ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ ساری چیزیں جو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں، بہت طویل ویڈیو ہو گئی ہے، اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں کیونکہ اس پہ جیو نے بہت پروپیگنڈا کیا کہ پتہ نہیں کوئی غلط کیس تھا اور جھوٹا کیس بنا دیا گیا، کوئی تعلق نہیں تھا، تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، لکھنی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔